بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں سورہ فصلت کی کچھ آیات آپ کے سامنے بطور تفسیر کے پیش کروں گا، لیکن مقصود اس میں سے ایک قطعہ ہے، بس ایک حصہ ہے۔ ابھی سورہ فصلت آپ کے سامنے ہے، ایک نظر ان آیاتوں میں ڈالیے جو سورہ فصلت کی آیت نمبر ہے کیا ہے 19، 20 اور 21۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آیت کریمہ کا کون سا حصہ ہے جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے، وہ بتانے سے پہلے ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی صورت سے کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کسی آیت کریمہ کی تفسیر، حتیٰ کہ کسی آیت کریمہ سے متعلق ہم کچھ معلومات لیتے ہیں، تو اتنی فکر مندی ہمارے دل میں آنی چاہیے کہ اس صورت کا نام کیا ہے، یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس صورت کا مقصد کیا ہے، اس صورت کے نزول کا مقصد، یا اس صورت کی کوئی فضیلت ہے۔ یہ بنیادی باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں، پھر اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو بہت ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہیں۔ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فصلت، اس لیے کہ اس صورت کے آغاز میں ایک تو فصلت یہ لفظ موجود ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ صورتوں کے نام یہ کس کی طرف سے ہے۔ ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے صورتوں کے بھی نام رکھے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں، اس سلسلے میں نے کافی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں بعد میں۔ لیکن اس صورت کا جو نام ہے سورہ فصلت، اس کا ایک عام نام ہے، یہ اس کا ایک اور نام ہے سورۃ حامیم سجدہ۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے قبل والی جو سورت ہے سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر، وہاں سے لے کر کے سورۃ الاحقاف تک سبھی سورتوں کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ ان سارے حوامیم میں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے آیت بھی نازل فرمائی ہے جو آیت سجدہ ہے، اس وجہ سے اس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل سید المحدثین، آپ کی جو الجامع الصحیح ہے اس میں ایک ضخیم کتاب ہے، کتاب التفسیر، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس سورت کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ حامیم سجدہ، حامیم السجدہ، ایسے امام بخاری نے لکھا رحمہ اللہ تعالی۔ تو سورۃ حامیم السجدہ یہ بھی اس سورت کا معروف اور مشہور نام ہے، بلکہ بر صغیر میں یہ سورت اسی نام سے موسوم ہے، سورۃ حامیم سجدہ۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سلسلے میں اگر صحابہ کی بات کرتے ہیں تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان صحابہ نے کہا کہ یہ سورت مکی ہے۔ تابعین میں سے امام مجاہد ابن جبر المکی، امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی، امام ابن شہاب الزہری، امام علی بن ابی طلحہ اور امام مقاتل ابن سلیمان رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے۔ موسوعۃ التفسیر المأثور میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ البتہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک بات یہ بھی مروی ہے، البتہ وہ سندن صحیح نہیں ہے، وہ جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے۔ اس میں یہ بات مذکور ہے کہ سورۃ حامیم سجدہ یہ سورۃ الاعراف کے بعد نازل ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے نزول القرآن، اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ یہ سورۃ الاعراف کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، سورۃ حامیم سجدہ۔ اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر اہل علم نے اس سورت کے دو مقصد بتائے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، یعنی توحید الوہیت، اللہ کو رب کی نہیں، اللہ کو الہ ماننا، اللہ کو معبود ماننا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا ہی لحاظ کرنا، اللہ کے دین کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، تو وہ اس صورت میں بنیادی موضوع ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کے کئی مظاہر ہیں، ان سب کو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کئی دلائل اس کے لیے فراہم فرمائے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں تھیں اس صورت سے متعلق۔ اب میں اصل موضوع آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل روز قیامت کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، جو بھی اللہ کے دشمن ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا، اور جب انہیں جہنم بھیجا جائے گا تو حیرت میں ڈال دینے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم، اور کہا کہ وجلودہم، یہ جو جلد ہے نہیں، وجلودہم بما كانوا يعملون۔ کل روز قیامت کفار کو، منافقین کو، مشرکین کو، اللہ کے دشمنوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ خود ایک عذاب ہے، جہنم کی آگ ایک عذاب ہے۔ ایک مستقل عذاب یہ بھی ہے کہ ان کی جو سماعت ہے، ان کی جو کان ہے، سننے کی جو قوت اللہ نے دی ہے، وہ بھی اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے میرے اس صلاحیت کا غلط استعمال کیا۔ آنکھ جو ہے، دیکھنے کی جو قوت ہے، وہ اسی شخص کے خلاف گواہی دیں گے، اس نے غلط استعمال کیا ہے، اس نے اس صلاحیت کا استعمال غلط کیا ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، وجلودہم، یہ جو جلد ہے نا انسان کی، یہ جلد بھی گواہی دے گی۔ کتنی چیزیں گواہی دے رہے ہیں؟ 3 چیزیں۔ کیا کیا؟ اس کی سماعت، اس کی بصارت، اور اس کی جو چمڑی ہے، اس کی جو جلد ہے۔ روز قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ سب تغییر کا معاملہ ہے، ہر چیز ادلی بدلے نظر آئے گی، سب چیزیں بدلی نظر آئیں گی، نسأل اللہ السلامہ۔ اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو صرف مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین انسان کے جو اعضاء ہیں وہ ایسے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس انسان کے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں گواہی دینے والے جن امور کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جن اشیاء کا، اس میں سماعت ہے۔ اس دنیا میں سماعت گفتگو کرتی ہے کیا؟ بصارت گفتگو کرتی ہے کیا؟ جلد گفتگو کرتی ہے؟ لیکن کل کے دن وہ گفتگو کریں گے۔ حالانکہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا روز قیامت کہ انسان کی زبان بھی گواہی دے گی اس انسان کے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں بیان فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے ہاتھ، پیر اور ان کی زبان بھی گواہی دے گی۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آئے گا اللہ رب العالمین اس کے منہ پر تالا لگا دیں گے۔
اب زبان جو اللہ نے بولنے کی جو قوت زبان کے اندر رکھی ہے، وہ قوت اللہ تعالیٰ اس سے لے کر کے اللہ تعالیٰ دیگر اعضاء کو قوت دیں گے، اب وہ بولنے لگیں گے. سبحان اللہ. سورۃ یاسین کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. اب زبان جو گواہی دے رہی تھی، اب زبان کا معاملہ ختم، زبان کا مرحلہ ختم، زبان پر تالا لگ جائے گا، اور وہ زبان بولنے کی اپنے اندر سکت نہیں رکھے گی، اپنے اندر طاقت کھو بیٹھے گی، اور وہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کے دیگر اعضاء کو دیں گے. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ہاتھ پیر کا ذکر فرمایا، سورہ نور میں بھی، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ انسان کی سماعت، انسان کی بصارت اور انسان کی اس کی جلد. اب میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. اعداء اللہ، اللہ کے دشمن جہنم میں ہوں گے، ان کے خلاف گواہی کون کون دے رہے ہیں؟ کون کون دے رہے ہیں ان کے خلاف گواہی؟ ہاں، زبان. سورہ نور میں زبان، ہاتھ پیر اور سماعت، بصارت، 5 چیزیں، اور 6ویں چیز ہے جلد، چمڑی. یہ سب کی سب گواہی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو اللہ کے دشمن جو جہنم میں ہوں گے وہ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ صرف چمڑی سے سوال کر رہے ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اپنے ہاتھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، جبکہ وہ بھی خلاف میں گواہی دے رہا ہے. پیر سے نہیں پوچھ رہے، پیر بھی خلاف میں گواہی دے رہا ہے. زبان بھی گواہی دے چکی ہے، ہاتھ پیر بھی، سماعت بھی، بصارت بھی، سب ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. لیکن کفار ہیں کہ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ دیکھیں آیت نمبر 21 میں دیکھیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، بس اپنے جلد سے سوال کریں گے، اپنی سماعت سے سوال نہیں کریں گے، جبکہ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. بصارت بھی جو ہے مطلب گواہی دے رہی، لیکن اس سے سوال نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ پورے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ جو شخص ہے وہ سوال کر رہا ہے صرف اس سے. جیسے مثال کے طور پر ایک 5 افراد ہیں، کسی انسان کے حق میں یہ گواہی دے دی کہ یہ مجرم ہے. وہ 4 افراد سے متعلق سوچے گا کہ آپ نے گواہی دے دی، ٹھیک ہے، تو میرا اپنا ہے، تو کیوں گواہی دیا میرے خلاف؟ تو میرا سگا ہے، تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ تو یہ انسان اپنے سارے اعضاء کی بنسبت صرف جلد سے سوال کر رہا ہے. اور یہ کفار سوال کریں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. اچھا، ان کا جو سیدھا سادہ جواب ہوگا اس جلد کا، ہر اس شخص کا، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان کو بولنے کی جو صلاحیت دی تھی وہ اب ہم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہم نے گواہی دے دی. لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوگا نا کہ ان کا سوال کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا صرف جلد سے ہی کیوں جو ہے سوال ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے باتیں تو بہت ساری کہی ہیں. میں بات تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھے انداز میں ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ میں دلچسپی ہو، بلکہ دلچسپی پیدا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر آپ میں ہمت ہے، بلکہ اللہ سے ہمت مانگیں، توفیق مانگیں، سنجیدگی مانگیں. ورنہ یہ اعضاء گواہی دیں گے کہ اس کے پاس وقت تھا، لیکن وقت جو ہے کہیں اور استعمال کیا، اس نے اپنی نجات کے لیے استعمال نہیں کیا. ایسا ہو سکتا ہے. تو صبر پیدا کریں اپنے اندر شرعی علم کے لیے، اور سمجھیں اور جانیں. میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی ایک مثال نہیں کر رہا ہوں، ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. عالم اسلام کی ایک مشہور عالم دین ہے بغداد کے، جو آج سے کم و بیش 170 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا. شمسی اعتبار سے 1854 کو 1850 پر 4، اور جو فطری تاریخ ہے جو اللہ رب العالمین نے نظام رکھا ہے 1270 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ کی کتابیں بہت ہیں. تفسیر سے متعلق آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. یہ ہمارے پاس 30 جلدوں میں ہے، الگ الگ جگہ سے اس کی طباعت ہوتی ہے، الگ الگ جلدوں میں. آپ کا جو نام ہے محمود ابن عبداللہ،
ابو الثنا آپ کی کنیت تھی. اور اس دور میں تقریباً 7ویں صدی ہجری کے آغاز سے لے کر کے کم و بیش 13ویں صدی ہجری کے اواخر تک مسلمانوں کے گھرانوں میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تفاؤلاً ایک نیک نیتی کے ساتھ نام الگ رکھتے, ایک لقب بھی دیتے, شہاب الدین, تقی الدین, کمال الدین, نور الدین. آج مستقل نام ہے لیکن اس دور میں وہ ایک لقب ہوا کرتا تھا. تو آپ کا لقب تھا شہاب الدین ابو الثنا محمود ابن عبداللہ, بغداد کے تھے, الآلوسی. آپ کی جو تفسیر ہے 30 جلدوں میں 35 سال کی عمر میں آپ نے لکھنے کا آغاز کیا, 15 سال لگائے آپ نے اس تفسیر میں. لیکن آپ سلفی نہیں رہے, فروعی مسائل میں حنفی تھے آپ, عقدی امور میں صفات کے باب میں آپ اشعری تھے. لیکن بہت کوشش کی آپ نے کسی طور پر بھی بدعات و خرافات سے نکلے, خالص توحید کو سمجھیں اور سمجھائیں, اتباع سنت کو عام کریں. بہرحال زندگی کے مراحل ہوتے ہوتے رہے. بہرحال کم و بیش 55 اور 60 سال کے درمیان میں آپ کا انتقال ہوا, علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا. اچھا, میں جو بتا رہا تھا, نہیں یعنی 53 سال کی عمر میں, 50 پر 3 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے ایک طرح سے گویا کہ اہمیت دی اس پر. آپ نے کہا کہ ایسا کیوں کل کے دن ایک کافر, ایک مشرک, ایک منافقین, جو بھی اللہ کا عدو ہے, دشمن ہے, جہنم میں رہتے ہوئے سب اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, وہ سوال کرے گا تو صرف اپنی جلد سے سوال کرے گا, اپنی بصارت سے, اپنی سماعت سے نہیں کرے گا, اپنے ہاتھ پیر سے نہیں کرے گا, بذات خود اپنی زبان سے نہیں کرے گا کہ کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. آپ نے کہا کہ لعل تخصیص السؤال بالجلود. آپ نے کچھ علماء کے اقوال نقل کیے, کچھ باتیں, ان سب پر رد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جلد سے سوال کرنے کی جو تخصیص اللہ نے بیان فرمائی کہ وقالوا لجلودہم, آپ نے اس کی 3 وجوہات مختلف اصحاب علم سے نقل کی. کتنے وجوہات؟ 3 وجوہات. پہلی وجہ آپ نے بتائی, کہا کہ لِأَنَّهَا بِمَرْأَى مِنْهُمْ بِخِلَافِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ. کہا کہ انسان کا جو بدن ہے, انسان اپنی جو مسموعات ہیں, انسان جو باتیں سنتا ہے, جو بھی اس کی سماعت میں باتیں آتی ہیں, یا اس کا کان ہے یا اس کی سماعت ہے, وہ اسے بذات خود دیکھ نہیں سکتا ہے, وہ اس کی نظر میں نہیں آ رہی چیز. اس کی جو بصارت ہے, اس کی جو قوت ہے, وہ تو اسے تو نظر نہیں, سب چیزیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کی بصارت اسے نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کا جو بدن ہے, اس کی جو چمڑی ہے, اس کی جو جلد ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک وہ دیکھ پا رہا ہے. تو گویا کہ اس کے ساتھ اس کی آشنائی ہے, صبح و شام اسے دیکھتے رہا ہے. کہا کہ اسے دیکھ کر کے وہ ایک بڑی نمایاں چیز ہے, پھیلی ہوئی چیز ہے, زیادہ تعلق رہا ہے اس کا. کہا کہ اس اعتبار سے اس سے سوال ہو رہا ہے کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. ایک بات یہ آپ نے کہی اور نقل کیا آپ نے بعض علماء سے. ایک ہے علامہ الجلبی السعدی, جنہوں نے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی تفسیر پر حاشیہ چڑھایا, ان کے حوالے سے آپ نے لکھا. ایک دوسری بات آپ نے کہی, کہا کہ یہ بھی ممکن ہے, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کہا کہ او لِأَنَّهَا مُدْرِكَةُ الْعَذَابِ بِالْقُوَّةِ. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ملے گا ایک کافر کو, مشرک کو, عیاذاً باللہ, وہ اس کی سماعت, اس کی بصارت سے کہیں زیادہ اس کی جو چمڑی ہے وہ اللہ کے عذاب کو جو ہے زیادہ پائے گی, اور اسی لیے وہ زیادہ جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گی اور اسی سے سوال بھی کرے گا وہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جو خطرناک معاملہ ہوگا اللہ کے عذاب کا, کہا کہ وہ انسان کی چمڑی کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کافر کو, جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, اللہ کے دین کو جھٹلایا, اللہ کی باتوں کو جھٹلایا, توحید اختیار نہیں کی اس نے, عیاذاً باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم میں داخل تو ہوگا, ساتھ میں جہنم کی جو آگ ہے نا,
انسان کے جسم کو چھوتے ہی اس کی جو چمڑی ہے نکل کے رہ جائے گی، اتنی خطرناک آگ۔ کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب اس کی چمڑی نکلے گی دوسری چمڑی پہنا دی جائے گی، جب چمڑی نکلے گی دوسری چمڑی پہنائی جائے گی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اب یہ میرا موضوع نہیں، میں نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں نے یوٹیوب پر آپ جا کر کے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، تفصیلی گفتگو، کہ یہ کفار کے ساتھ ہے معاملہ۔ کون سا معاملہ؟ جب جب جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی، یہاں پر بھی بیٹھے ہیں لوگ، میں نے دیکھا نہیں لوگوں کو، بارک اللہ فیکم، میں سمجھ رہا تھا صرف سامنے لوگ بیٹھے ہیں، تو جب جب آگ چھوئے گی ان کو، چمڑی نکل جائے گی تو دوسری چمڑی پہنائی جائے گی ان کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو بھی جب جہنم کی آگ چھوئے گی، اس کی بھی چمڑی نکل جائے گی، اس کے لیے دوبارہ چمڑی پہنانے کی بات نہیں کہی گئی ہے، اس کا عذاب وہیں تک ختم۔ سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، یعنی کم میعاد ہے۔ اہل اسلام جہنم میں جائیں گے اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی منشا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبیرہ گناہ کا کوئی مرتکب ہو اور اللہ رب العالمین کو منظور ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایک موحد کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، تو اس کا وقت اتنا کم ہے کہ جب جہنم کی آگ اسے جھلسا دے گی تو کافروں کی طرح کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے کہ جیسے ان کی چمڑی نکلے گی دوبارہ چمڑی پہنائی جائے گی، وہ کفار کے لیے کہا ہے اللہ نے، ان کی ایک مرتبہ چمڑی اتر جائے گی تو بس قصہ ختم، آگے کی بات نہیں ان کے لیے۔ یہ رحمت کا معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی، یہ سارے حوالہ جات، سارے دلائل فی الحال میں نہیں فراہم کر سکتا، ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے لیے جو بات بیان فرمائی، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ اپنے جلد ہی سے کیوں سوال کریں گے؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ جلد بدلتی جائے گی، اس اعتبار سے بھی وہ ان سے سوال اور وہ ان کے خلاف گواہی دے رہی، خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ عذاب اس کو پکڑنے والا ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ ایک دوسری بات انہوں نے کہی، ایک تیسری بات جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، جن کو آپ جو علامہ عمر تفتازانی ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ ان کو علامہ الثانی کہتے رہتے ہیں اپنی تفسیر میں، ان کے حوالے سے آپ نے اس بات کو بعض علماء سے نقل کر کے ذکر کیا ہے۔ کہا کہ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ان شہادت الجلد، یعنی کان بھی گواہی دیں گے، آنکھ بھی گواہی دیں گے، کان بھی گواہی دیں گے، آنکھ بھی گواہی دیں گے، ہاتھ پیر بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حواس خمسہ، جن سے انسان چیزیں محسوس کرتا ہے، حواس خمسہ جو ہے، اس اعتبار سے انسان کی جو سماعت ہے، انسان کی جو بصارت ہے، انسان کے جو ہاتھ پیر ہے، انسان کی جو زبان ہے، وہ تو گواہی دے رہی ہے، لیکن کہا ایک تیسری وجہ آپ نے بتائی، کہا کہ ان شہادت الجلد اعجب و ابعد، کہا کہ انسان کی آنکھ گواہی دے رہی ہے کل روز قیامت۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی آنکھ میں اللہ رب العالمین نے حص رکھی ہے، انسان کی آنکھ دیکھتی ہے چیزیں، ادراک ہے اس میں، علم حاصل کرنے کی قوت ہے اس میں، سماعت میں علم حاصل کرنے کی قوت ہے، زبان میں علم حاصل کرنے کی قوت ہے۔ تو کہا کہ جلد اگر گواہی دے رہی ہے، کان گواہی دے رہا ہے، آنکھ گواہی دے رہی ہے، حیرت کی بات ہے، لیکن اتنی حیرت کی بات نہیں ہے جتنی حیرت کی بات کہ جلد گواہی دے رہی ہے۔ کہا کہ ان شہادت الجلد اعجب و ابعد، یعنی انسان جلدی تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ انسان کی جلد بھی گواہی دے گی، اس لیے اللہ رب العالمین نے نمایاں کرنے کے لیے کہ انسان کی آنکھ اور سماعت، اس کا جو کان ہے، اس کی جو سماعت ہے، صرف وہ ہی نہیں، انسان کی جلد تک بھی گواہی دے گی، جسے انسان ہلکا سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نمایاں کر کے بیان فرمایا۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات چیزیں نمایاں کر کے بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ اذ لیس شأنها الادراک، انسان کی جو جلد ہے اس میں علم حاصل کرنے کی قوت والی بات اللہ نے نہیں رکھی ہے، یا رکھی ہے تو اس درجہ نہیں جتنی جو کہ انسان کی سماعت میں ہے، انسان کی بصارت میں ہے، اس درجہ نہیں ہے جلد میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ گواہی دے رہی ہے جلد،
تو بدرجہ اولا انسان کی سماعت اور بصارت بھی گواہی دیں گے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں انسان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کبھی نمایاں کر کے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں۔ صرف اگر آنکھ سے متعلق بات ہوتی، کان سے متعلق بات ہوتی تو بات چھوٹی ہے، چھوٹا حصہ ہے بدن کا۔ اگر جلد کی بات ہو، ایک تو وہ نمایاں ہے، بڑا حصہ ہے، انسان میں خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، مثال کے طور پر دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم کے اواخر میں بیان فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، یعنی انسان کا جو لباس ہوگا ایندھک کا ہوگا، یعنی ایسی چیزوں کا لباس ہوگا جس سے آگ لگتے ہی بھڑکنے شروع ہو جائے گی۔ آگ کا بھی لباس ہوگا اور ایسا بھی لباس ہوگا، اس میں ایسا ایندھن ہوگا کہ آگ جلدی پکڑے گی، وہ ایسا لباس ہوگا۔ اور اللہ نے کہا کہ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جو آگ ہے، جو کافر ہیں ان کے چہروں کو ڈھانپ لی ہوگی وہ آگ، ہاتھ کو نہیں، پیر کو نہیں، ایسا نہیں ہے سب کو، لیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کو، اس لیے کہ انسان کے لیے چہرہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ عربی زبان میں وجہن کہتے ہیں سب سے نمایاں پہلو، وجہ النہار، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران میں، ایک مطلب دن کا روشن حصہ، ابتدائی حصہ۔ تو الوجہ انسان کی پوری زندگی کا جو نمایاں حصہ ہے، نمایاں پہلو ہے، اسی لیے اسے عربی زبان میں الوجہ، عربی زبان بڑی فطری زبان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، پورے بدن کو جھلسا دے گی، لیکن یہاں پر چہرے کا ذکر ہے۔ انسان کی جو ظاہری بدن کا جو ظاہری حصہ ہے اس میں چہرہ نمایاں ہے، تو اس آیت کریمہ میں چہرے کا ذکر کر دیا گیا۔ جیسے سورۃ الہمزہ کو لے لیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اس کے بعد الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْقُلُوبِ تو نہیں کہا نا اللہ رب العالمین نے، یعنی القلوب، قلب جب کہتے ہیں نا تو انسان کے دل میں جو گوشت کا جو لوتڑا ہے دل کی شکل میں جسے معروف، اس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، لیکن فؤاد کہتے ہیں اس دل کے اندر کے جذبات کو، احساسات کو، خیالات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو بدن ہے، جو گوشت کا لوتڑا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، کہا کہ اس کے اندر کے جو جذبات ہیں، جو جذبات ہی تو ہیں جو اللہ رب العالمین سے دور کی، یہی تو احساسات تھے جنہوں نے اللہ سے دور کر دی، اللہ سے غافل کر دی۔ تو ان احساسات کو اللہ رب العالمین نے نمایاں کر کے بیان فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہوگا، ایک ظاہری اعتبار سے چہرے کو اور اندرونی اعتبار سے جو سب سے نمایاں ہے دل، اسے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہاں پر ہاتھ پیر کا ذکر کیوں نہیں، وہاں پر دیگر اعضاء کا ذکر کیوں نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدا جدا مقام پر جو اہم چیزیں اسے نمایاں کر کے اللہ نے بیان فرمایا۔ ویسے ہی اس آیت کریمہ میں جہاں اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر، اس کی سماعت، بصارت سب گواہی دیں گے، اللہ نے کہا کہ ان سب کی گواہیوں کے مقابل وہ جو کافر ہے اپنے اعضاء میں سے صرف جلد سے سوال کرے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے جلد سے سوال کرے گا کیوں مجھ سے جو ہے مطلب پوچھ رہے ہو، میرے حق میں گواہی دی ہو، میرے خلاف میں گواہی دی ہو، اپنے کان سے، اپنے آنکھ سے، اپنے دیگر اعضاء سے نہیں پوچھے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائے۔ یہ جو سب سے قریبی چیزیں ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے اعضاء، ہاتھ پیر، ہماری جلد، جس کی حفاظت کا ہم بندوبست کرتے ہیں، جس کے لیے ہم فکر مند ہیں، جس کے لیے صبح و شام ہم اہمیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں غفلت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی پسند اور ناپسند کا لحاظ نہیں کرنے کی وجہ سے، یہ جو سب سے قریبی چیزیں ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مستقل ایک عذاب ہے، اپنوں سے اللہ ہمیں عذاب دے رہے ہیں، ہمارے اپنے سب سے قریبی وہ ہمارے دشمن بن جا رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ ایسی رسوائی سے، ایسی آفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شمار فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داران، معاونین، جو بھی جس طرح سے بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس مسجد میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ
اللہ کے دین کو نشر جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔